اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہارا کیا کہنا ہے، کیا یہ عورت اپنی اولاد کو آگ میں ڈالے گی؟ آپ بتائیے، یہ سوال پوچھنا کون آدمی یہ کہے گا کہ ہاں ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی تو کہاں ڈالے گی؟ کیا آدمی ایسا کہے گا؟ نہیں، ہر انسان جانتا ہے، یعنی ایسی مسلم چیز ہے کہ جس کا شاید ہی کوئی انکار کرے، ایک عورت اپنی اولاد کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے یہ پوچھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس بات کو یاد رکھیں کہ سوال پوچھنے کی کئی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی سوال اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ پوچھنے والے کو معلوم نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ پوچھتا ہے، جیسا ہر آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے۔ کسی کو کوئی مسجد نہیں مل رہی ہے، راستہ نہیں مل رہا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی یہ راستہ کہاں جاتا ہے، یا فلاں جگہ کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ کبھی دین کا معاملہ ہے، وہ آدمی پوچھتا ہے بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ حلال ہے حرام ہے، نہیں جاننے والا پوچھتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ جو آدمی سوال کر رہا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اچھی طرح سے اس موضوع پر غور کرنے والا بن جائے۔ سوال ضروری نہیں کہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے پوچھا جائے۔ سوال کبھی اس لیے بھی پوچھا جاتا ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا دھیان آ جائے، اس کی اٹینشن حاصل ہو جائے، اس کی توجہ مل جائے، اس لیے بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ بتائیے، اللہ کو نہیں معلوم موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنا کہ اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو نہیں معلوم، اس لیے ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں، اچھی طرح دیکھ لو کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، تاکہ اچانک جب وہ سانپ بن جائے تو وہ یہ نہ سوچے کہ سانپ ہی تھا یا لکڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا بالکل کنفرم کر لیا یہ عصا ہی ہے، اور کہا کہ میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی جانوروں کے لیے، ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں اور بہت سارے میرے فائدے اس میں ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈالو۔ اب جب ڈالا ہے پکا ہونے کے بعد کہ ہاں میرے ہاتھ میں عصا ہی ہے، اب جب سانپ بنایا دوڑے ہیں بالکل، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، یوں دوڑے ایسا بھاگے ہیں کہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھا ہے۔ کیوں؟ اچانک سانپ کیسے کی بن گیا؟ یہ لکڑی تھی، عصا تھا، سانپ بن گیا۔ تو اللہ کا یہاں پوچھنا کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ کو نہیں معلوم، اس لیے کہ اے موسیٰ اچھی طرح دیکھ لو، عصا ہی ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، اب سنو، اب دیکھو۔ تو کسی چیز کو اس طرف انسان کی توجہ لینے کے لیے بھی سوال پوچھا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ کوئی چیز اگر سکھانا چاہتے تو صحابہ سے سوال پوچھا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں اس اصول کو مغربی تناظر میں دیکھا جائے تو انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ بہت سارے چین میں سکھانے والے بھی اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ آج ایجوکیشن کی فیلڈ میں اس اصول کو اچھا مانا جاتا ہے کہ سوالات کے ذریعے سے بچوں کا دھیان اپنی طرف کیا جائے، اور جب وہ جوابات دیں اور خوب کوشش کریں جواب دینے کی، اس کے بعد میں ان کو صحیح جواب دیا جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیے پیاسی زمین ہی پانی کو جذب کرتی ہے۔ پیاسی زمین پر جب پانی گرتا ہے تو وہ پانی کو جذب کر لیتی، کیوں؟ اس لیے کہ زمین سوکھی ہوئی پیاسی ہے۔ لہٰذا جس انسان کے ذہن میں تجسس اور کیوریوسٹی نہ ہو، اس کو آپ معلومات دیتے رہیں، بارش کی طرح برسیں، چونکہ اس کا دھیان ہی نہیں اس طرف، وہ باتیں اس کے ذہن سے نکل جائیں گی۔ اس کا دھیان نہیں تھا، اس کے سامنے وہ علم آیا اور نکل گیا۔
اسی لیے آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جب بادشاہوں کی طرف سے، حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے ہمارے اعتبار سے، لیکن بادشاہوں کا طریقہ عام طور سے یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی بھی خبر دینے والا، اعلان کرنے والا جاتا تھا تو جاتے ہی وہ اعلان نہیں کرتا تھا، کچھ بجاتا تھا پہلے، اور بجانے کے بعد سب کی اٹینشن جب مل جاتی تھی، سب دیکھتے ہیں کیا بگل بج رہا ہے یا جو ہے ڈھول بج رہا ہے یا کچھ بھی اس طرح سے نقارہ بج رہا ہے، جب سب ہو جاتا تھا تو اس کے بعد میں وہ اصل اعلان کرتا تھا۔ یہ اصول ہمیشہ سے رہا ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جب تک کسی کی توجہ نہ مل جائے اس کو علم دینے سے واقعی اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ آپ سوال پوچھتے ہیں اور لوگوں سے جواب لیتے ہیں اور لوگ اس کے سوچنے کی اور جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ اس کے بعد میں کوئی بات بتاتے ہیں تاکہ وہ بات اچھی سے یاد رہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پوچھا کہ مفلس کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو نہ اس کے پاس کوئی متاع ہو۔ آپ نے کہا نہیں، واقعی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور بہت ساری نیکیاں لے کر آئے، لیکن اس نے کسی کو مارا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کو ستایا ہو اور کسی کا خون بہایا ہو، پھر اس کے بعد میں ایک ایک کر کے حقدار اس کے پاس آئیں اور پھر اس کے پاس جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں لے کے ان کو دی جائیں، پھر اتنا حقدار ہو جائیں کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور پھر ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں قصاص کے طور پر، اور پھر وہ تو سارے کے سارے اس کی نیکیاں لے جائیں، گناہ سے خالی ہو جائیں، لیکن سارے لوگوں کے گناہ، حقداروں کے گناہ اس پر آ جائیں، ساری نیکیاں غائب اور سارے گناہ اس پر، اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ مفلس آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ چاہتے تو فوراً بتا دیتے، دیکھو مفلس وہ ہے جو ایسا ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سوال پوچھا مفلس کون ہے بتاؤ۔ ایسی کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، صحابہ نے کبھی جواب دیا، کبھی کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، پھر آپ نے جواب دیا۔ معاذ بن جبل کی حدیث آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے معاذ، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے جانتے ہو؟ اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اس کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ مختلف طرق سے روایت آئی، بعض روایت میں آپ نے 3 بار کہا یا معاذ، بعد میں ہے کہ یا معاذ بن جبل، وہ بار بار کہتے رہے لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول لبیک، میں حاضر ہوں، آپ حکم دیں کچھ بتائیے۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ رب العالمین پر حق یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے۔ بخاری مسلم وغیرہ میں روایت موجود ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر آپ نے معاذ بن جبل سے پہلے پوچھا، 3 بار کہا اے معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، آپ نے ان کی توجہ لی، ان کی اٹینشن لی، اس کے بعد میں جب وہ پوری طرح سے ہمتن پوری طرح سے متوجہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی طرف سے بھی اس مسئلے پر غور و فکر کیا، اس کے بعد آپ نے اس کا جواب دیا۔ یہ جو طریقہ ہے اگر واقعی کوئی آدمی اس کو سمجھ جائے وہ بہت اچھا ایجوکیٹر ہو سکتا ہے، بہت اچھا وہ لوگوں کو سکھانے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں 2 وے کمیونیکیشن ہے، اس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کا انوالومنٹ ہے۔ اس موضوع پر استاذ اور شاگرد دونوں غور و خوض کر رہے ہیں، دونوں غور و فکر کر رہے ہیں، لہٰذا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو استاد سکھائے گا طالب علم کو اچھی طرح سے یاد رہے گا، کیونکہ وہ اس کے لیے پہلے سے تیار ہو چکا ہے، اس کے دل کی زمین اس علم کے قبول کرنے کے لیے ہموار ہو چکی ہے۔ اس لیے دلچسپی کے بغیر علم دینا یہ ایسا ہی ہے جیسے بھرے پیٹ والے کو کھلایا جائے، اس کے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ ایک آدمی کو بھوک کی حالت میں کیسا آدمی کھا لیتا ہے، دیکھتا بھی نہیں، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، سیدھا کھاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو ابھی صرف یہ چاہیے اور کچھ نہیں۔ آپ اس سے بات کیجیے، وہ آپ کو دیکھے بغیر کھاتے کھاتے بولے گا، اس کے نگاہ کھانے پہ ہوگی اور بات آپ کی کر رہا ہوگا۔
کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے سامنے صرف یہی مقصود ہو چکا ہے، اس کا گول یہ ہے کھانا۔ لہٰذا ایک انسان میں جب واقعی علم کی بھوک اور پیاس اور اس کے اندر تجسس پیدا ہو جاتا ہے، کیوریوسٹی اس کو کہتے ہیں، تو اس آدمی کے لیے اس بات کا سمجھنا اور اس بات کو یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ اصول ہم کو ملتا ہے۔